کہانی کی شروعات میں ہم کو بیت نام کی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیت ساری رات ڈرنک کرتی ہے اور اپنے شادی کی ویڈیو کو دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد بیت سو جاتی ہے اور جب وہ سونے جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو یاد کرتی ہے کہ کاش وہ میرے ساتھ اس ٹائم پر ہوتا۔ تبھی ہی شیشے میں اس کو ایک سایہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوتا۔ پھر اس سین کو کٹ کر دیا جاتا ہے اور ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیت کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ ایک ٹیچر ہے اور وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ آج پیرنٹس کی میٹنگ تھی۔ اب اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو سی گریڈ کیوں دیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے شیٹ سبمٹ نہیں کی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو سی گریڈ دیا۔ پھر اسے بیت کہتی ہے کہ سوری کہتی ہے اور اس کے بیٹے کا بی گریڈ کر دیتی، لیکن وہ لیڈی اس پہ بھی ناراض تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کو ایک اے گریڈ ملے، لیکن پھر اس سے بیت کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لیڈی خاموش ہو جاتی۔ اب ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے۔ بیت اپنے گھر پر ہے اور اپنے ہسبینڈ کی ڈائری کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کے ہسبینڈ کا ایک ہاؤس کے ذکر بتایا گیا ہے جو کہ ایک پچھلے دریا کے پاس تھا۔ لیکن بیت یہاں پر نوٹس کرتی ہے کہ اس نے سارے پیج پڑھ لیے لیکن اس کو وہ پیج نہیں ملا، جس کے شاید کوئی مہر وہاں پر تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر بیت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ اب دیکھتی ہے کہ اس میسج کو دیکھتی ہے لیکن اس کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کو وہاں پہ ایک سایہ بھی نظر آتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اچانک سے اس کا آنکھ کھل جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس خواب سے بہت زیادہ ہی ڈر جاتی ہے اور فوراً اپنے ہسبینڈ کا فون چیک کرتی ہے، لیکن اس کو کوئی بھی میسج نہیں ملتا۔ اور جب وہ فون کی گیلری کو چیک کرتی ہے تو اس سے ایک لڑکی کی تصویر ملتی ہے جو کہ شاید بیک سائڈ سے لی گئی تھی۔ اب اس کو وہ لڑکی اپنے جیسے لگ رہی تھی اور وہ اب اپنے فرینڈ کو پاس جاتی ہے، اس موبائل فون کو تصویر دکھاتی ہے اور اس سے فرینڈ کو کہتی ہے کہ شاید اس کی فرینڈ سے کہتی ہے کہ شاید یہ تم ہو، لیکن بیت اسے کہتی ہے کہ میرے پاس ایسے کوئی بھی کپڑے نہیں ہے۔ اب اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اب بس اپنے زندگی گزارو اور اپنے شوہر کی یاد کیا کرو، شاید وہ بھی تمہاری یادوں میں وہ رہتا ہو، اب شاید وہ بھی تمہیں میں رہتا ہو۔ اب بیت اس کی فرینڈ ایک بار میں جاتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ شراب پیتی ہے۔ اس کے بعد بیت کی فرینڈ اس کو گھر چھوڑنے کے لیے آتی ہے تو بیت اس کو ایک کہانی سناتی ہے کہ وہ 17 سال کی عمر میں اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اتنی بری طریقے سے گائل ہوئی تھی کہ اس کا دل 4 منٹ تک دھڑک ہی نہیں رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے ڈاکٹروں نے مجھے بچا لیا۔ یہ سٹوری سناتے سناتے بیت بھی سو گئی تھی اور جیسے ہی بیت کی آنکھ کھلتی ہے تو جیسے ہی بیت اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک گھر پر اکیلی ہے اور بہت ساری روح اس کے ساتھ چل رہی ہے جو بھی سامنے پھر رہی ہے۔ دیکھتی ہے کہ کچھ لڑکیاں اس کے گھر پر پیچھے سے آ رہی ہے اور نہر میں چھلانگ مار رہی ہے، لیکن بیت کو وہ لڑکیاں چھلانگ مارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب بیت جاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں وہ لڑکیاں۔ تبھی ہی اس کے کان میں کچھ دربوشی ہوتی ہے اور پھر وہ ہمت کر کے اس بوٹ کی طرف جا پڑتی ہے اور اس بوٹ پر کچھ خون لگا ہوتا ہے، سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے اور
اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی ہسبینڈ کی روح اس کے پاس ہے، اس کے آس پاس ہے اور اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی ہی وہ اچانک سے وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ دریا کے اس پار ایک دوسرے گھر پر ہے، جہاں پر اس کی جیسے گھر تھا۔ وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے جیسے لڑکیاں ادھر ادھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ گھر کے اندر جاتی ہے تو پیٹ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے اندر ہی، لیکن یہاں پر اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ یہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے جو اس کو کچھ بتانا چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فون چیک کرتی ہے جس میں کئی ساری لڑکیوں کی تصاویر ہوتی ہیں جو لڑکیاں اس نے اس سال میں دیکھی تھی، اور پھر وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے دریا کے دوسری طرف جاتی ہے۔ تبھی اس کو ایک لیبر ملتا ہے اور فوراً اس سے پاس آتا ہے، اسے روک دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اکیلی یہاں پر مت گھوما کرو، لیکن وہ اس لیبر کی بات نہیں سنتی اور وہاں پر چلی جاتی ہے۔ اب بیت کو وہاں پر ایک گھر نظر آتا ہے جو کہ ان لوگوں کی گھر کی طرح ہی تھا، لیکن گھر کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ اس گھر کے اندر وہ جاتی ہے اور گھر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور جیسے ہی وہ دیکھتی ہے تو اسے ایک گڑیا ملتی جس میں کیڑے چبھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچتی ہے، اور وہاں سے بینک چلی جاتی ہے۔ اس سے وہ لیبر ملتا ہے اور اس لیبر کو کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں بتا سکتے تھے کہ یہاں پر ایک گھر ہے؟ تو وہ لیبر اس کو کہتا ہے کہ تمہارا شوہر جو تھا وہ یہاں پہ کوئی لڑکی کے ساتھ میں نے دیکھا تھا، لیکن تمہیں میں نے نہیں بتایا کہ تم اس سے بہت ناراض ہو جاؤ گی اور کہیں اپنے گھر نہ چلی جاؤ، اس وجہ سے میں نے تم کو نہیں بتایا۔ اور بہت جیسے گھر جاتی ہے وہاں پر اس کے ہسبینڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھتی ہے۔ وہاں پر اس کو 2 بک ملتی ہے جو کہ ایک کالے جادو کی تھی، اور وہ اس بک کو پڑھنے کی بعد کوشش کرتی ہے کہ شاید میں اس بک کو سمجھ پاؤں، لیکن وہ اس بک کو نہیں سمجھتی، اور جو گڑیا اس کو اس گھر سے ملی تھی وہ اسے نیچے پھینک دیتی ہے، لیکن وہ گڑیا ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ گڑیا بالکل نیچے گرتی ہی نہیں، سیدھی کی سیدھی ہی رہتی ہے۔ پھر اچانک سے وید کو اپنے اوپر والی فلور پر کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ جب جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے ایک آدمی کی روح نظر آتی ہے، جو کہ اسے دیکھتی ہے تو وہ اپنے سر کو اس کی طرف گھماتا ہے، جسے دیکھ کر بہت بہت ڈر جاتی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن ایک بک سٹور پر جاتی ہے جہاں پر ایک بک خرید رہی ہوتی ہے، اور وہ بک سٹور پر اسے وہی لڑکی نظر آتی ہے جس کے ہسبینڈ نے تصاویر لی تھی اپنے فون پر۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم میرے ہسبینڈ کو جانتی ہو؟ تو وہ لیڈی اس کو کہتی ہے کہ ہاں میں اسے جانتی ہوں، ہمارا کوئی ایسے ریلیشن شپ نہیں تھا، ہم بس صرف ایک اچھے دوست تھے اور کچھ نہیں، اور ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے کہ بید اپنے فرینڈ کے پاس جاتی ہے، اس کے سب چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اس کی فرینڈ اسے کہتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ اب مر چکا ہے، اب اس کا خیال چھوڑ دو اور اپنی زندگی جیو۔ اور جب رات کو بید دوبارہ اپنے گھر پر واپس جاتی ہے تو اسے وہ لیڈی نظر آتی ہے جو کہ اس کو بک شاپ پر دکھی تھی۔ وہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اتنا اچھی طریقے سے اس کو نہیں جانتا تھا، بس وہ ایک اچھے فرینڈ تھے، اور وہ لیڈی اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے ہسبینڈ تمہارے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور تمہیں بہت چاہتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بتا کر وہ لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد بید بہت زیادہ شراب پیتی ہے اور دوسری طرف وہ دوسرے گھر پر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر وہ اپنے ہسبینڈ کی روح کو محسوس کرتی ہے
اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور چیخ چیخ کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی رسپانس نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ جانے والی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر بہت ساری لڑکیوں کی باڈیز پڑی ہوتی، جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اپنے گھر پر چلی جاتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ میرا ہسبینڈ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتی وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور ہمیں وید کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت رو رہی ہوتی، اور یہاں پر وید جان چکی تھی کہ میری ہسبینڈ کی روح یہاں پر کہیں نہ کہیں ہے۔ وید اس کو فوراً سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پر اچانک ایک واش روم میں اس کو ایک روح نظر آتی ہے، اور جیسے ہی اس واش روم کے اندر جاتی ہے اور اس روح کو محسوس کرتی ہے، اور وہ روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے، اچانک سے بیت اس کے سے جان چھڑا دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ روح گیٹ بند کر دیتی ہے، اور اس محل میں اس کو سب سین دکھائے جاتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ہسبینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو ایک لڑکی کو مار رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بیت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کو ہسبینڈ کے ساری مرڈر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ اس نے اپنے سر کو اپنے ہسبینڈ کے گودی میں رکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ہسبینڈ اس کے گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا گلا نہیں دبا پاتا۔ پھر بید اس پرچائی سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، لیکن وہ پرچائی اسے کہتا ہے کہ میں کوئی بھی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو تم اس ٹائم بھی بچ گئی تھی، اس ٹائم سے میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور تمہیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دراصل یہ وہی ڈیٹ ہے جو اس کے پیچھے پڑا تھا اور اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ہسبینڈ جو تھا یہ اسے ساری جیسی لڑکیوں کو لا کر اسے مارتا رہا اور ڈیٹ کو کنفیوز کرتا رہا اور اپنی وائف کو بچاتا رہا، اور اپنی وائف سے وہ بہت پیار کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے خودکشی بھی کر لی تھی۔ اب وہ بیت کو کہتا ہے کہ ایک واش روم میں بیت کو لے جاتا ہے اور بیت سے کہتا ہے کہ آپ بتاؤ، اور بیت کو سارے سین دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے اس لڑکیوں کو اس کے ہسبینڈ نے مارا۔ سارے سینز کو دکھائے جاتے ہیں۔ بیت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر اسے ایک بورڈ میں بیٹی ہوتی ہے جو ڈیڈ ہوتا ہے، وہ اس کے ہسبینڈ کے شکل میں آیا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گولی مار دو، کیونکہ بیت اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتا تھا۔ وہ اپنی جان خود لے سکتی تھی، لیکن ڈیڈ اس کو نہیں مار سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنے آپ کو گولی مارنے کا کہتا ہے، لیکن اچانک سے اس کی فرینڈ آ جاتی ہے، اس سے چیخیں لگاتی ہے، جس سے وہ دوسری دنیا سے بیدار ہو جاتی ہے اور آنکھیں کھول لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی فرینڈ جو ہے وہ دریا میں کود جاتی ہے، اسے بچاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہاں کا لیبر آتے ہیں، اسے کہتا ہے کیا ہوا، وہ اسے کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اور میں یہاں پر کیسے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ یہیں پر یہ دلچسپ اور عجیب اور غریب کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔